الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کڑی حب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کے سامنے جس موضوع پر مجھے بولنا ہے وہ مسجد کی اہمیت اور اس کے انتظام کرنے کی فضیلت. اس سے پہلے حالت حاضرہ پر ایک غزل آپ کے سامنے رکھوں. راہ الفت میں اجالے نہیں دیکھے جاتے، شوق منزل ہو تو چھالے نہیں دیکھے جاتے. اگر انسان کو عبادت کرنے کا یا نیکیاں کرنے کا شوق ہو تو اس کے پیروں میں کیوں نہیں چھالے پڑ جائے، وہ لمبی لمبی قیام کرے گا. وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں احباب یہاں، وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں احباب یہاں، چاند گہنائے تو حالے نہیں دیکھے جاتے. پاس اقدار کہاں فکر کا احساس کسے، پاس اقدار کہاں فکر کا احساس کسے، ہو مفاد اپنا تو پالے نہیں دیکھے جاتے. انسان کو اگر فائدہ نظر آ جائے تو وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، بس وہ فائدہ ہی، دنیاوی فائدے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ان کو قارون کے انبار بھی کم لگتے ہیں، ان کو قارونوں کے انبار بھی کم لگتے ہیں، ہاں غریبوں کے نوالے نہیں دیکھے جاتے. ان کو قارونوں کے انبار بھی کم لگتے ہیں، ہاں غریبوں کے نوالے نہیں دیکھے جاتے. قارون کے پاس کتنی دولت تھی، قرآن کے اندر ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اگر بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تو نہیں اٹھا پاتے، اتنی زیادہ اس کے پاس دولت تھی. تو اسی کے بارے میں ہے کہ قارونوں کے پاس اتنی دولت تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس قارون کے مثال، قارون کے برابر دولت ہے لیکن پھر بھی ان کو کم لگتا ہے. اور جو غریب ہیں بیچارے،
مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کچھ خطابت کے میدان پر جو لوگ خطاب کے لیے نکلتے ہیں باہر، اگر وہ 20,000 25,000 ان کو اگر ہدیہ مل جاتا ہے تو ابھی بہار کے اندر آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے معاملہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے. اور وہی چیز اگر ایک امام کی تنخواہ 5,000 10,000 ہے، وہ کسی کو نہیں دکھائی دے گا. خطاب کرنے والوں کی تنخواہ اور ہدیہ دکھائی دیتا ہے کہ 20,000 25,000 کیوں ان کو دیا جاتا ہے، لیکن وہیں پر ایک امام صاحب ہے جو 5,000 10,000 پوری زندگی جو امامت کر رہے، اس کو کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے. اسی پر انہوں نے لکھا ہے ان کو قارون کے انبار بھی کم لگتے ہیں، ہاں غریبوں کے نوالے نہیں دیکھے جاتے، حاکم وقت کی ابرو پہ ہے منصف کی نگاہ، اب عدالت میں حوالے نہیں دیکھے جاتے. آپ عدالت میں جائیے، اب تو مسلک اور دھرم کے نام پر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، اب تو حوالے کچھ نہیں دیکھے جاتے ہیں. آپ کتنے بڑے بڑے حوالے پیش کیجئے، فیصلہ غیروں کے ہی حق میں آئے گا. میرے اجداد اگر ظلم کے خوگر ہوتے، میرے اجداد اگر ظلم کے خوگر ہوتے، آج بھارت میں شوالے نہیں دیکھے جاتے. ہمارے آبا و اجداد جو اس ہندوستان کی آزادی میں سب سے آگے تھے، سر فہرست تھے، اگر وہ ظلم کے عادی ہوتے، وہ صرف ظلم ہی کرتے، تو آج ہندوستان کے اندر کسی ایک ملک کے اندر کسی ایک جگہ بھی آپ نہ مندر دیکھتے، نہ گرجا گھر دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، صرف مساجد آپ کو نظر آتی. لیکن ہمارے اجداد اس ظلم کے خوگر نہیں تھے، ظلم کے عادی نہیں تھے. اس قوم کو ہوتا جو ضیاء کا احساس، لوح قرآن پہ جالے نہیں دیکھے جاتے. اس قوم کو اگر نقصان کا احساس ہوتا تو آج قرآن یہ طاقوں کی زینت نہیں بنتے. آج قرآن تو صرف اور صرف اس لیے رکھا گیا کہ رمضان میں ہم اس کو پڑھیں گے، یا ہمارا بزنس کم ہو گیا ہے اس وقت ہم قرآن کو پڑھتے یا پڑھواتے ہیں. یہ قرآن اگر آدمی کو ضیاء کا احساس ہو جاتا، نقصان کا احساس ہوتا تو پھر قرآن برابر پڑھتا. پوری تحریر جو ہے حالت حاضرہ پر یہ غزل لکھی گئی ہے. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک تلاوت کی، ایک آیت کی، اور اس کا تعلق مسجد سے ہے. مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان کے پاس اگر مسجد رہی تو بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے نکلتے تھے رات کے وقت، تو آپ اس وقت تک حملہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس بستی سے فجر کی اذان نہیں سن لیتے تھے. آپ اس وقت تک اپنے صحابہ کو روکے رکھتے تھے جب تک کہ آپ فجر کی اذان نہیں سن لیتے تھے. آپ جب فجر کی اذان سن لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس علاقے میں، اس بستی میں مسلمانوں کا بھی کچھ گھر ہے، لہذا حملہ نہ کیا جائے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بستی میں اذان نہیں سنائی دیتی تو آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ سمجھ جاتے کہ اس علاقے میں، اس بستی میں مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں ہے، حملہ کر دیا جائے. تو مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے. جس گاؤں میں، جس علاقے میں 3 مسلمان بستے ہوں اور وہاں جماعت نہ ہوتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. آئیے ہم تھوڑا سا مسجد کے بارے میں دیکھتے ہیں. مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مسجد یہ عربی ورڈ ہے سجدہ سے بنا ہوا، جس کے معنی انکساری و عاجزی کے ساتھ سر جھکانا اور عبادت کی نیت سے زمین پر سر کو رکھنا، اس کو مسجد کہا جاتا ہے، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے. اور مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد یہ اللہ تعالیٰ کی گھر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، لہذا ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ کو
पुकारा जाए, अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। मस्जिद ये अल्लाह का घर है, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारा जाए, अल्लाह के अलावा किसी और को ना बुलाया जाए। अब मस्जिद के अंदर अगर कोई आकर ये कहे या अली या गौसे आदम या मुस्तफ़ा, ये अल्लाह ताला के साथ शिरक हो रहा है, ये अल्लाह ताला के साथ शिरक है, और अल्लाह तबारक व तआला शिरक को माफ करने वाला नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की तमाम गुनाहों को मिटा सकता है, लेकिन अगर दुनिया के अंदर कोई आदमी शिरक करके गया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इस गुनाह को नहीं मिटा सकता है, उसको इस गुनाह से पाक नहीं कर सकता है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो दुनिया के अंदर शिरक कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जहन्नम, उसके नाम आमाल में जहन्नम लिख दिया जाता है, जन्नत को हराम कर दिया जाता है। तो लिहाजा मस्जिद ये अल्लाह ताला के घर है, और इस घर में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारा जाए। उसके बाद मस्जिद ये ऐसी जगह है कि दुनिया के अंदर जिस इलाके में जमीन पर, जिस टुकड़े पर मस्जिद बनाने जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला को वो जमीन पर सबसे पसंदीदा जमीन है, सबसे पसंदीदा टुकड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। मस्जिद वो जगह, जमीन पर जिस इलाके पर मस्जिद बनाई गई, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा है, और जमीन के टुकड़े में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अल्लाह ताला नापसंद करता, नफरत करता है, तो अस्वाकुहा, जहां बाजार लगती हो, अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को नापसंद करता। क्यों? वजह यह है कि मस्जिद में हम आकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और बाजार में बेहयाई आम होता है। वहां अल्लाह का नाम लेने वाले, तस्बीह करने वाले बहुत ही कम नजर आएंगे। आप मार्केट का रुख करें, बाजार का रुख करें, वो औरतों को बेहयाई, वो मर्दों का इख्तिलात, औरतों का इख्तिलात आपस में, और मस्जिद के अंदर क्या होता है? अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो ये मस्जिद अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमज्तमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में अल्लाह के लिए इकट्ठा होना, अल्लाह ताला के जिक्र के लिए इकट्ठा होना, यतलून किताब अल्लाह, और अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करना, कुरान मजीद को पढ़ना, यतदारुसूनहु, और अल्लाह ताला के लिए घर में आकर जब दर्स हो तो दर्स को सुनना, दुरूस को सुनना। और अल्लाह के नबी फरमाते इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग मस्जिद के अंदर आकर कुरान पढ़ते हैं, दर्स को सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से उनके ऊपर सुकून नाजिल करता है। वहफ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते जो है उसको घेर लेते हैं, वग़शियतहुमुर रहमा, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसको ढांप लेती है, और वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, और अल्लाह तबारक व तआला आसमान के ऊपर अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ उसका जिक्र करता है, जो मस्जिद के अंदर आकर अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं और दर्स को सुनते हैं। ये मस्जिद की अहमियत है। आज हम क्या कहते हैं कि चलो प्रोग्राम है तो हम यूट्यूब पर देख लेंगे घर बैठे। मस्जिद में आने की कुछ और फजीलत है, और आप अपने घर पर यूट्यूब पर देखने की कुछ और फजीलत उसकी है। जो मकाम मस्जिद का है वो घर में बैठकर यूट्यूब चलाने का मकाम नहीं है। तो मस्जिद के अंदर आइए, कुरान की तिलावत कीजिए, और उसके साथ साथ दुरूस को भी सुना जाए। इसीलिए मस्जिद को आबाद किया जाए। ये तो मस्जिद के ताल्लुक से बात हुई। आइए देखते हैं कि जमीन के ऊपर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है। इस रोए जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन के ऊपर सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मस्जिद हराम। और यही बात अल्लाह ने कुरान करीम के इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैति उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ओ मेरे बंदो,
مکہ کے اندر ایک مسجد ہے اور وہ مسجد بڑی بابرکت مسجد ہے. اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی وہاں جاتا ہے وہ مسجد اس کے لیے ہدایت بن جاتی ہے. وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وہ کسی مسئلے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اسی مسجد کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد یہی ہے, مسجد حرام. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی مسجد حرام کے بعد اس زمین پر دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بنانے کے درمیان وقفہ کیا ہے؟ مسجد حرام کے بنانے کے بعد مسجد اقصی کتنے سالوں کے بعد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے 40 سنہ, 40 سال کے بعد بنائی گئی. آپ نے فرمایا واقیم الصلاۃ, اور میں صحابہ ان مسجدوں کا خیال رکھنا, ان مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا, کیونکہ یہ مسجد تمہاری فضیلت اور برتری کی جگہ ہے. پتہ یہ چلا کہ مسجد جو ہے یہ برتری اور فضیلت کی جگہ ہے. تو اس زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد حرام اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا زمین ہی پر مسجد بنائی گئی یا آسمان پر بھی مسجد ہے؟ تو آسمان پر بھی مسجد بنائی گئی ہے. ہماری عبادت کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوق پیدا کیا ہے اس مخلوق کی عبادت کے لیے زمین پر مسجد بنائی گئی, اور آسمان پر جو مخلوق رہتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسجد بنائی. اور اس مسجد کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی. آئیے سب سے پہلے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. معمور, مسجد کا نام کیا ہے؟ معمور ہے. اور یہ اس مسجد کی قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے, آپ کو جب بیت المعمور پر ٹھہرایا گیا تو اللہ کے نبی حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کون سا مقام ہے, یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ھذا البیت المعمور, یہ بیت المعمور ہے. یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ جہاں ہر دن 70,000 فرشتے آ کر نماز پڑھتے ہیں. اذا خرجوا لم يعودوا فيه, اور ایک فرشتہ یہاں سے جب نماز پڑھ کے چلے جاتا ہے لم يعودوا الیہ, دوبارہ وہ ما علیہ قیامت تک جو ہے اس کی باری نہیں آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ آسمان کے اندر بھی مسجد ہے اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ہم اور آپ گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد زمین اور آسمان دونوں جگہ مسجد ہے. اب مسجد کی تعمیر کرنا کیا ہمارا ہی کام ہے یا ہم سے پہلے جو انبیاء آ چکے ہیں, جو گزر چکے ہیں, انہوں نے یہ مساجد کو تعمیر کیا, بنایا کہ نہیں بنایا, اس کے اوپر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں. ہم سے پہلے جو انبیاء گزرے انہوں نے مسجد کی تعمیر کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل سے یہ عہد و پیمان لیا, یہ وعدہ لیا کہ اے ابراہیم اے اسماعیل تم دونوں میرے گھر کی حفاظت کرنا, میرے گھر کی تعمیر کرنا, اس کی صاف صفائی تمہاری ذمہ داری ہے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ انطہر للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے صاف صفائی رکھنا ہے. والعاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف صفائی رکھنا ہے. والرکع السجود, اور رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف صفائی رکھنا ہے. اور یہی اسماعیل اور یہی ابراہیم جب خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اپنے رب کو پکار رہے ہیں, اپنے رب کو بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ
मस्जिद में तामीर कर रहा हूँ, अरे अल्लाह इस मस्जिद की तामीर मेरे जरिए से हो रही है, अरे अल्लाह इस मेहनत को तू कबूल फरमा ले, अरे अल्लाह मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, ये मस्जिद की जो तामीर कर रहा हूँ, अरे अल्लाह इस मेहनत को तू कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है आज हमारे इलाके में जब कोई मस्जिद में चंदा देता है, बाकायदा मस्जिद में रसीद कटवाता है और माइक पे बोलवा देता है। मैंने गाँव वगैरह में देखा कि जब लोग चंदा देते हैं तो बाकायदा बोलते हैं कि फला के नाम से ये चंदा बोल दीजिए माइक के अंदर। मेरे भाइयों, आपके दिल के अंदर खुलूस होना चाहिए, आपकी नीयत जो है अच्छी नीयत होनी चाहिए, आपके पास ये सोच होनी चाहिए कि कोई कबूल करे या ना करे, ये मस्जिद में जो कुछ मैं दे रहा हूं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, मस्जिद हराम खाने काबा की तामीर हो रही है, इब्राहिम और इस्माइल अपने रब से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसको तू कबूल फरमा ले। ये इब्राहिम का दौर है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चले। इस दौर में एक जालिम बादशाह फिरौन नाम का, इसके जालिमाना रवैया से सब वाकिफ होंगे। यही वो शख्स था जो अपने आप को कहता था कि मुझे रब कहा जाए, मुझे अपने रब मान लिया जाए। यही वो शख्स है और यही जालिम बादशाह है जिसने हुकूमत से एक ऑर्डर निकाला, यह हुक्म निकाला कि मुसलमान मस्जिद के अंदर इबादत नहीं कर सकते हैं, मुसलमान नई मस्जिद नहीं बना सकते हैं, मुसलमानों के लिए ये जायज, मुसलमानों के लिए दुरुस्त नहीं है कि आप वो मस्जिद बनाएंगे, नहीं। अब मुसलमानों के लिए हुक्म जारी है कि आज के बाद फिरौन ये हुक्म जारी कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है कि आप लोग मुसलमान लोग मस्जिद नहीं बना सकते और जो मस्जिदें हैं उसमें इबादत भी नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हमने लॉकडाउन के मौके में देखा मुसलमानों को मस्जिद जाने से मना किया जा रहा था और अभी भी वो चीजें चल रही है। कभी आप लाउड स्पीकर के ऊपर देखेंगे कि जो है उसको उतारने की बात की जाती है, अजान पे पाबंदी लगाने की बात की जाती है। और अभी मुल्क के हालात को देखिए, सोशल मीडिया को उठाइए और आप यूट्यूब और फेसबुक को देखिए, मुसलमानों की मसाजिद को किस तरह तोड़ा जा रहा है, किस तरह मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अभी संभल के वाक़े 24 नवंबर का वाक़या है, कोर्ट के जरिए से एक मरतबा सर्वे हो चुका है, लेकिन दोबारा जो है बगैर आर्डर के सर्वे किया जा रहा है उस मस्जिद के अंदर। और जब मुसलमानों के कुछ लोग जिम्मेदार कुछ लोग बोलते हैं तो पुलिस के जरिए से उन पर हमला किया जाता है और 5-5 नौजवानों को उसमें शहीद कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, गौर करो, और संभल के उन लोगों को जिनके घरों के बच्चों को शहीद किया गया है, मैं ऐसी माओं को सलाम कहता हूं जिन माओं के पेट से नईम जैसा नौजवान पैदा हुआ, जिन माओं के कोख से, जिन माओं के पेट से बिलाल जैसा नौजवान पैदा हुआ, जो मस्जिद के लिए अपनी जान को भी दे दिया। मेरे भाइयों, आपसे मैं अपील करता हूं कि आपका इलाका और आपके घर के बाजू में मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को पुर करो, मस्जिदों को नमाजों के जरिए से सीरत बना लो। मेरे भाइयों, ये नई बात नहीं है, अभी फतेहपुर का वाकया है। 9 और 10 दिसंबर को मस्जिद को बिल्डोजर के जरिए से तोड़ दिया गया। सुनवाई कोर्ट के जरिए से 13 दिसंबर का ऑर्डर था, कोर्ट फैसला करेगी 13 दिसंबर को। लेकिन मेरे भाइयों, कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही 9 और 10 दिसंबर को उस मस्जिद को फतेहपुर के अंदर तोड़ दिया गया। आज हमारी मसाजिद जो हिफाजत में नहीं है, आज हमारी मसाजिद को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। और याद रखो मुसलमानों, ये मसाजिद जो है, अगर तारीखी मसाजिद जो 2 साल 300 साल पहले की मसाजिद है, इन मसाजिद को तोड़ दिया गया तो अल्लाह की कसम मस्जिद के अंदर कह रहा हूं, ये छोटी छोटी मसाजिद जो अभी जल्दी बनी हुई है, जो अभी चंद साल हुई है, इन मसाजिद को चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में तोड़ दिया जाएगा। अगर हम इन मसाजिद का ख्याल नहीं करेंगे, इन मसाजिद को हम पुख्ता नहीं करेंगे। और आज गैर लोगों को यह पता चल गया है कि मुसलमान कितने कमजोर है, मुसलमान खोखले हो चुके हैं। मुसलमानों के अंदर मस्जिदों में वही लोग जाते हैं जो 40 से 70 और 80 साल के हो गए हैं, जो बेचारे उनकी व्हाइट और सफेद दाढ़ी हो गई है, वही मस्जिदों के अंदर आते हैं। गैर मुस्लिमों को यह पता चल गया है कि फजर की नमाज में मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोग मस्जिद के अंदर आते हैं। उनको भी पता चल गया, आज इसलिए मसाजिद को तोड़ने की पूरी साजिश हो रही है। उनको पता है कि मुसलमानों के नौजवान बिल्कुल खोखले हो चुके हैं और जिस कौम को बर्बाद करना हो, सबसे पहले
اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کیا جائے. آج مسلمانوں کے نوجوان کو برباد کر دیا گیا ہے. دیکھو مسجد کے اندر دیکھو کتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں. مسجد سے سارے نوجوان غائب ہیں اور اسی مسجد کو تو توڑا جائے گا. میرے بھائیوں جب جس قوم کے نوجوانوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہو بتائیے, اور یہی مسجد جب ایسے واقعات سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد اور لینی پڑے, مسجد اور تعمیر کرنی پڑے, لوگوں کی تعداد اتنی ہو جائے کہ مسجد کے لیے جگہ خریدنی پڑے, ان کے ٹھسر پہ کرنا چاہیے کام. لیکن نہیں میرے بھائیوں, وہی حالات اور تعداد اور بھی کم ہوتی جا رہی ہے. میرے بھائیوں ہمیں مسجد کو آباد کرنا ہوگا. مسجد کی تعمیر کے لیے سب اس قوم کے نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا. اگر یہ نوجوان سوتی نہیں تو اللہ کی قسم ہم اور کھوکھلے ہوتے چلے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یہ حکم جاری ہوتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ, اے موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی ہارون کو حکم دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ اے موسیٰ اور اے ہارون جاؤ مصر کے اندر کچھ گھروں کو بناؤ لوگوں کے لیے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور گھروں کے اندر نماز پڑھو. پتہ یہ چلا کہ کوئی قوم اگر آپ پر ظلم کر رہی ہے, آپ کو مسجد میں آنے سے منع کر رہی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے سے روک رہی ہے, آپ کے مساجد کو توڑ رہی ہے, پھر بھی جائز نہیں کہ کوئی مسلمان نماز کو چھوڑ دے, بہانا نہیں چلے گا. نہیں میرے بھائیو, آپ کو اپنے گھر کو مسجد بنانا پڑے گا. مسجد اپنے گھر کو بنانا پڑے گا. اور مسجد اگر نہیں ہے, مسجد کو توڑا جا رہا ہے, حکومت آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہے, تو یہ جملہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مسجد توڑی جا رہی ہے, ہم نماز پڑھے تو کہاں پڑھے. آپ کو وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا ہوگا. اور یاد رکھو مسجد کو آباد کرنے کی سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر آیا جائے, مسجد کو نمازوں سے پر کیا جائے. اور جو لوگ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کیا ہوگا؟ آئیے سنن دارمی کی روایت دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ, جو شخص اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, جو نمازوں کی فکر کرتا ہے, جس کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے, ابھی عصر کی نماز پڑھا ہے اور اس کو مغرب کی نماز کی فکر ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے دلیل ہوگی, برہان ہوگی, اور یہ نماز اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جن کو نماز سے کوئی ٹینشن نہیں, جن کو نماز سے کوئی فکر نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُنْ عَلَيْهَا نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَف, جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں, یہ نماز ان کے لیے نہ تو قیامت کے دن دلیل ہوگی اور نہ ہی یہ نماز ان کو جنت میں جانے کے لیے سفارش کرے گی, بلکہ ان کا حشر یہ ہوگا قیامت کے دن یہ قارون کے ساتھ ہوں گے, یہ فرعون کے ساتھ ہوں گے, یہ حامان کے ساتھ ہوں گے. اور میرے بھائیوں آپ دیکھیے قارون کتنا بڑا ظالم تھا, فرعون کتنا بڑا ظالم تھا, حامان کتنا بڑا ظالم تھا. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا جو نماز کی فکر نہیں کرتے ہیں. اور مسجد کے آباد میں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ مسجد کی زینت کو بڑھانے کے لیے مسجد کے مصلے کو پر کرنا پڑے گا. تو انبیاء بھی مسجد کی تعمیر میں آگے تھے. آپ خود اپنے نبی کا جائزہ لیں, آپ اپنے نبی کی حالت کو دیکھیں. ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے, قریش کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کی جائے. کیوں؟ جو اس کے پلر تھے وہاں سے پانی ٹپک رہے تھے. اب اس کی تعمیر کے لیے اعلان ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں, آپ اس کی تعمیر کے لیے بیت اللہ کے نئے سرے سے تعمیر بنانے کے لیے, تعمیر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں. اور جب یہ بیت اللہ تعمیر ہو گئی, اللہ کا گھر بنا دیا گیا, کچھ دنوں کے بعد آپ نبی بھی بن گئے. اور نبی بنانے کے بعد جب آپ مکہ والوں کے پاس توحید کی دعوت دینے لگے, اللہ کے بارے میں آپ بتانے لگے کہ اللہ ایک ہے, صرف اللہ کی عبادت کی جائے, ان مورتیوں کو چھوڑ دیا جائے, ان جو ہے دیوتاؤں کو چھوڑ دیا جائے, یہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں. اب یہی مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کے اوپر اتنا ظلم کیا, آپ کے صحابہ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا.
آپ کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، آپ مسجد حرام پر نظر اٹھاتے ہیں اور مسجد حرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اے مسجد حرام، مجھے تجھے چھوڑنے کا اتنا غم ہے، اتنا غم ہے۔ اللہ کے نبی مسجد جو ہے مکہ کو چھوڑ رہے، آپ کو اپنے گھر کا فکر نہیں ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں کا فکر نہیں ہے، آپ کہہ رہے اے مکہ سب سے زیادہ اگر مجھے فکر ہے تو مسجد حرام کا فکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل جاتے ہیں، مدینہ کی طرف آپ کا روانہ ہوتا ہے۔ آپ مدینہ کے راستے میں چلتے ہیں، راستے میں ایک بستی پڑتی جس کا نام قبا ہے، آپ قبا میں ٹھہرتے ہیں، 3 یا 5 دن آپ ٹھہرتے ہیں، وہاں آپ ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد قبا۔ اور اسی مسجد کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ اور جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا جاب نہیں ڈھونڈا، آپ نے اپنی نوکری نہیں ڈھونڈی، آپ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مدینہ کے اندر پہنچنے کے بعد آپ نے اللہ کے گھر کا بندوبست کیا، آپ نے 2 یا 3 بچوں سے ان کے زمین کو لیا جہاں آج مسجد نبوی ہے، اس زمین کو خریدا مناسب قیمت سے زیادہ ان کو دے کر، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کو اپنے کندھے پر لاد کر جو خود اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ مصلی ہو، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں سب سے آگے بڑھے۔ اس کے بعد جو لوگ مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو لوگ مسجد سے اللہ کے گھر میں آنے سے لوگوں کو ذکر کرنے سے اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، لیکن یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو مسجد سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ شخص آخرت کے اندر سب سے زیادہ اس کو عذاب دے جائے گا اور دنیا کے اندر اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ آج دیکھیں مسجد سے مسلک کے نام پر، دھرم کے نام پر لوگوں کو مسجد سے روکا جا رہا ہے۔ غیر مسلمانوں کی بات تو چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر آپ کسی بریلوی بھائی کے مسجد کے اندر جائیے، وہاں گیٹ پر لکھا ہوگا، میں ایسے بہت سارے مساجد کو دیکھا، گیٹ پر لکھا ہوگا یہاں وہابیوں کا آنا، یہاں دیوبندیوں کا آنا منع ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ تمہارا گھر ہے، وہ تو اللہ کا گھر کیوں منع ہے؟ اور کوئی غلطی سے اگر چلے گیا اور آمین بالجہر کہہ دیا، مسجد کو دھلوا لیا جاتا ہے، مسجد ناپاک ہو جاتی ہے۔ بتائیے جب مسلمانوں کے اندر یہ حالات ہے، یہ فرقے ہیں، تو غیروں کو تو موقع مل رہا ہے نا مسجد کو توڑنے کا۔ لہذا ہم فرقہ بندی توڑے، مساجد کو سب کے لیے مساجد اللہ کے گھر ہے، اس میں سب کو داخل ہونا یہ آرڈر، یہ حکم ہے۔ کوئی ایک مسلک کا آدمی بس ہم اس مسلک کے ہیں تو ہمارا ہی مسلک کا وہ آدمی داخل ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کو آباد کرے، مسجد کے آباد کرنے میں سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ نماز سے مسجد کو پر کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کو بناتے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ایمان کی گواہی، ان کی نماز کی گواہی، ان کے زکوٰۃ کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ انما یأمر المساجد اللہ، یقیناً مسجد یہ اللہ تعالیٰ کی گھر ہے، مساجد یہ اللہ کے لیے ہے، اور مساجد کو بناتا وہی ہے، مساجد کی تعمیر وہی کرتا ہے جو ایمان لاتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَا يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ، اور ایسے لوگ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائے۔ اور اسی طریقے سے جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اسی کے مثل ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ چڑیے کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بناتے ہیں یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بناتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا ایک گھر تعمیر کرے گا۔ پتہ یہ چلا، یہ حدیث کے مفہوم بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو ہے چڑیے کے گھونسلے، پرندے کے گھونسلے سے چھوٹی مسجد کیسے بن سکتی ہے، تو علماء نے اس کے مفہوم کو لکھا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد تعمیر ہو چکی ہے، وہاں ایک پنکھا خراب ہو گیا ہے، آپ ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ یہ پنکھا میرے طرف سے بنوا دیجئے، اس کا پورا خرچ میں دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور وہ آدمی کہے ایک مصلی کی جگہ میں دے رہا ہوں، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم سب کو مسجد کی تعمیر میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز اور آخری بات کہ مسجد کے انتظام کون کرے گا، مسجد کا دیکھ بھال کون کرے گا، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ مسجد کے انتظام، مسجد کی فضیلت، مسجد کا دیکھ بھال، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اب یہ معیار بن چکا ہے، کسی محسن صاحب کو پکڑ لائے، اس کو 10,000 دے دیے اور کہیں کہ اب اذان سے لے کر مسجد کی صاف صفائی تک آپ کا کام نہیں ہے۔ محسن کا کام صرف اذان دینا، محسن کے معنی اذان دینے والا، محسن کے معنی اذان دینے والا، محسن کا کام یہ نہیں کہ وہ صاف صفائی پورا کرے، وہ ہمارا آپ کا سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی صفائی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی صفائی کے لیے ایک عورت آتی تھی اور وہ عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا، وہ عورت کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے اللہ کے نبی کو بتائے بغیر اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، چند دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کیا بات ہے کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، مسجد نبوی کی جو صفائی کرتی تھی وہ عورت کو میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی اس عورت کا تو انتقال ہو چکا، اے اللہ کے نبی اس عورت کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں اور آپ اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دلونی اعلی قبریہا، اور میرے صحابہ جلدی جلدی مجھے اس عورت کے قبر پر لے چلو۔ فاتا قبرہا، آپ اس عورت کے قبر پر آئے اور فصلی علیہا، آپ اس عورت کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، چاہے وہ محسن کی شکل میں ہو، چاہے وہ مقتدی کی شکل میں ہو، جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بعد اس عورت کے قبر پہ جا کر وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ صحابہ پر جو ہے اپنی ناراضگی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو مسجد کا صفائی کرتا ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جو ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج چند غلطیوں پر اماموں کے زبانوں کو پکڑ لے جاتا ہے، آج اماموں کو بلا بھلا کہا جاتا ہے، آج اماموں کو کوئی قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر کو جانیے کہ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ چند دنوں کے بعد اس عورت کے قبر پہ جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو لہذا مسجد کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، مسجد پہ آپ نے دیکھا بلغم پڑا ہوا ہے، مسجد کی دیوار پہ بلغم لگا ہوا ہے۔ فَتَنَاوَلَ حَسَاتًا، آپ نے پتھر اٹھایا اور اس بلغم کو اپنے ہاتھ سے اور اس پتھر کے ذریعے سے اس کو کھرچ رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں۔ بتائیے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ختم المرسلین ہیں، آپ کی ساری گناہیں ختم کر دی گئی، مٹا دی گئی ہے، لیکن مجھے کیا تھی؟ آپ چاہتے تو آپ کے ایک اشارے پر آپ کی صحابہ پر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ آپ اگر حکم کرتے وہ صحابہ بلغم کو صاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، نہیں، لیکن آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے اس بلغم کو صاف کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی میں تنکا لگا ہوا ہے۔ اس آدمی نے جو ہے امام بخاری کی داڑھی سے جو ہے اس تنکے کو جھاڑ دیتا ہے اور مسجد میں گر جاتا ہے، اور اس کو یہ خیال نہیں ہوا کہ اس تنکے کو مسجد سے اٹھا کر مسجد کے باہر بہا دیا جائے۔ جب وہ آدمی چلے جاتا ہے، امام بخاری کہتے ہیں اس کنکری کو، اس تنکے کو اٹھا کر مسجد کے باہر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اس آدمی نے میرے احترام کیا، میری احترام کی، اس نے مسجد کا احترام نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کے احترام میں سب کی ذمہ داری ہے، چاہے امام ہو، مؤذن ہو، مقتدی ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، سب ہو۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہہ کر رخصت ہوں گا، وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں، مسجد الحمدللہ آپ کے یہاں جو مسجد ہے وہ بڑی ہے
اور تاریخی مسجد ہے. اس مسجد میں جب بھی اعلان ہو چندے کا، جب بھی اس مسجد کو کسی چیز کی ضرورت ہو، پیسے کی ضرورت ہو، پیسے کے لیے کھڑے ہو جائے. اس مسجد کو جان کی ضرورت ہو، جان کھڑی اپنے جان کو لگا دیا جائے. اس مسجد کے لیے طاقت کی ضرورت ہو، طاقت کا استعمال بھی کیا جائے. میرے بھائیوں، آپ سے یہی کہوں گا، جب بھی مسجد کے لیے، الحمدللہ اس مسجد کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. سب سے بہترین طریقہ مسجد کی خوبصورتی کے لیے، آپ کبھی جمعہ کے دن غور کریں، پوری مسجد جب بھری ہوتی ہے کیا منظر ہوتا ہے. وہ منظر کچھ اور ہوتا ہے. اور چند منٹ اور چند لوگ جب ہوتے ہیں تو خطاب کرنے والا بھی سمجھ میں نہیں آتا کس کو دیکھے کس کو نہ دیکھے. اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے اسی چند بات پر رخصت ہوں گا کہ آپ لوگ مسجد کے لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، پیسے کی، طاقت کی، اسی طریقے سے جان کی، وقت کی، یہ نہ کہا جائے کہ جو مسجد کا ذمہ دار ہے وہی وقت دے، جو مسجد کا ذمہ دار ہے وہی زیادہ پیسہ لگا. نہیں، یہ غلط ہے. مسجد کا ذمہ دار کبھی اللہ، اس کا بھی گھر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اللہ ہے، اور آپ کا بھی اللہ ہے. آپ کو بھی اتنا حق ہے، اس کا بھی وہی حق ہے. اگر آپ جتنا خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، آپ کو اتنا ثواب ملے گا. جو جتنا خرچ کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. تو یہ نہ کہا جائے کہ جو مسجد کا ذمہ دار ہے بس وہی اس کو جھیلے، وہی اس کو جو ہے آگے آگے. نہیں، وہ تو اگر کوئی ایسا معاملہ آئے تو وہ تو رہے گا ہی، لیکن اس کے سپورٹ میں آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ پیچھے ہٹ گئے اس کا ہمت ٹوٹ جائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مساجد کی حفاظت کرے. اللہ جو آج مسلمانوں کی مساجد کو توڑنے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں، اللہ ان کی ناپاک سازش کو توڑ دے. اللہ سب ملک کے لوگوں کے حالات کو درست کر دے. اللہ فتح پور کے لوگوں کے حالات کو درست کر دے. اللہ جو بھی مسلمانوں کے تعلق سے غلط جو ہے افکار اور فکر کے لوگ ہیں، اللہ ان کی سوچ کو بدل دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.